دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ دعا یہ کیا کر رہی ہو؟ بینا نے اندر آتے دیکھا اور دعا کو پوچھا جو گولڈ کا سیٹ گلے سے لگائے خود کو شیشے میں مختلف زاویے سے دیکھ رہی تھی۔ بینا کی آواز پر دعا بری طرح گھبرا گئی۔ وہ بھابھی ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بینا نے سنجیدگی سے گولڈ کا سیٹ واپس باکس میں رکھ کر اسے لاکر میں رکھا اور دعا سے کہا یہ خاص چیزیں ہوتی ہیں خاص موقعوں کے لیے، اور یہ امی نے میر کی دلہن کے لیے رکھا ہے تو اس کی دلہن حیا ہے۔ بینا نے دعا کو دبے لفظوں میں جتایا۔ دعا کا لہجہ آنسوں سے بھر گیا۔ اس نے کہا میں جانتی ہوں یہ بات۔ بینا نے ناگواری سے دعا سے کہا تم جاؤ، ماموں بول رہے ہیں کہ انہیں چائے کی ضرورت ہے، وہ بناؤ جا کے۔ بینا نے اب کی بار پہلے سے بھی زیادہ سنجیدگی سے دعا سے کہا تو وہ چپ کر کے کمرے سے نکل گئی، جبکہ بینا گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ امی آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں اس کنگلے سے شادی کر لوں؟ پتہ نہیں آپ والدین کیوں بچپن میں رشتے طے کر دیتے ہیں، بے شک بڑے ہو کے بچوں کے دل ملیں یا نہ ملیں، مزاج بھی تو ملیں۔ کیا چاہتی ہو اب تم؟ صالحہ بیگم غصے سے بولیں، جبکہ دعا آپے سے باہر ہونے لگی۔ بس مجھے نہیں کرنی اس شخص سے شادی، آپ منع کر دیں۔ حیا وہیں کچن کی دہلیز پر بینا کے ساتھ کھڑی دعا کی باتیں سن رہی تھی، لیکن بینا اور حیا دونوں ہی خاموش تھیں۔ صالحہ بیگم نے دعا سے پوچھا اچھا اگر میر سے شادی نہیں کرنی تو کس سے کرنی ہے؟ صالحہ بیگم اپنی بیٹی دعا کے انداز و اطوار دیکھتے ہوئے بہت کچھ سمجھ رہی تھیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ایک ماں جس نے اپنی اولاد کو پیدا کیا ہو اس سے بہتر کوئی اور اس کی اولاد کو نہیں سمجھ سکتا۔ دعا نے غصے سے کہا مجھے ابھی شادی ہی نہیں کرنی، آپ پلیز انہیں کہہ دیں کہ وہ کہیں اور رشتہ دیکھ لیں اپنے بیٹے کا۔ بینا نے صالحہ بیگم کی جانب پریشانی سے دیکھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی دعا کیسے بینا کے منہ پر ہی اس کے بھائی کو کنگلا کہہ کر بلا رہی تھی اور اس سے شادی سے انکار کر رہی تھی۔ دعا یہ بھی نہیں سوچ رہی تھی کہ جس شخص سے شادی کے لیے انکار کر رہی ہے اس شخص کی بہن دعا کی بھابھی ہے۔ دعا تو بس اپنی باتیں کہہ کے جا چکی تھی۔ صالحہ بیگم کرسی پہ شرمندہ سی ہو کے بیٹھ گئیں، دکھی ہو گئیں، شرمندہ ہو گئیں۔ بینا کی فکر مندی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ بینا نے اپنی ساس صالحہ بیگم سے کہا مومانی جان امی تو بہت افسردہ اور پریشان ہو جائیں گی۔ صالحہ بیگم نے بولا بینا اس لڑکی نے تو اس بڑھاپے میں ہمیں ذلیل کرنے کی قسم کھائی ہے، کل دعا کا نکاح ہے اور یہ تماشے لگا رہی ہے۔ مجھے تو رہ کہ اس وقت کا شدید دکھ ہے جب اسے یونیورسٹی پڑھنے کو بھیجا۔ کیا پڑھ لکھ کے بچے ماں باپ کے فیصلے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں؟ مومانی آپ فکر نہ کریں، سب بہتر ہوگا۔ بینا خود پریشان تھی لیکن اپنی ساس صالحہ بیگم کو حوصلہ دیتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ قیوم صاحب کے 3 بچے تھے اور ان کے ہاں شروع سے رواج تھا بچپن میں ہی بچوں کا رشتہ طے کر دیا جاتا تھا۔ قیوم صاحب کا بڑا بیٹا ولید ایک کمپنی میں بہت اچھے عہدے پر فائز تھا، دوسرے نمبر پر دعا تھی جس نے حال ہی میں یونیورسٹی سے MSc کیا تھا، اور تیسرے نمبر پر حیا تھی جو ابھی BA میں تھی۔ بڑے بیٹے ولید جس کی شادی 1 سال پہلے قیوم صاحب نے اپنی بیوہ بہن کی بیٹی بینا سے کر دی تھی۔ بینا اور ولید ایک پرفیکٹ کپل لگتے تھے اور ایک دوسرے سے بے انتہا پیار کرتے تھے، ایک دوسرے کی بے تحاشا عزت بھی کرتے تھے، جبکہ دعا کا رشتہ بھی بچپن میں ہی بینا کے بھائی میر سے طے کر دیا گیا تھا۔ اب کل نکاح کا دن تھا اور ایک دن پہلے دعا نے صاف انکار کر دیا۔ یہ بات ابھی قیوم صاحب اور ولید تک نہیں پہنچی تھی۔ صالحہ بیگم بہت پریشان تھی۔ حیا اپنی بہن دعا کے پاس آئی اور آ کے اسے سمجھایا آپ اس طرح انکار نہیں کریں، امی بہت پریشان ہو گئی ہیں۔ حیا نے دعا کو جب سمجھایا تو دعا بھڑک گئی اور اس نے بھڑک کے حیا سے کہا تم چپ رہو، میرے معاملے میں بولنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، اور اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی۔ حیا رونی صورت بنا کر بیٹھ گئی۔ دعا حیا ٹھیک کہہ رہی ہے، تمہیں سوچنا چاہیے، تمہارے ایک عمل سے سب کتنا دکھی ہوں گے۔ بینا نے بھی سمجھانا چاہا اگر آپ دونوں کو سب کے دکھ کی اس قدر فکر ہے تو یہ دکھ مل کے بانٹ لینا۔ دعا کی بات پہ ہینا، حیا اور بینا دونوں چونک گئیں۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا، آپ اپنے بھائی میر کا نکاح حیا سے کر لیں، آپ کے گھر والے بھی خوش، میرے گھر والے بھی خوش۔ دعا نے جتنی آسانی سے یہ سب کہا تھا کیا یہ سب اتنا آسان تھا؟ بینا سوچ میں پڑ گئی۔ ایک نظر حیا کا پیارا سا چہرہ دیکھا۔ حیا بہت معصوم تھی، اس دور کی چالاکیوں کو سمجھنا حیا کی بس کی بات نہیں تھی۔ حیا کے معصوم چہرے کو دیکھ کے بینا بھی سوچ میں پڑ گئی۔ بینا کا بھائی CSS کر رہا تھا اور جلد ہی مکمل ہو جانا تھا اور اس کے بعد وہ ایک اچھے عہدے پر فائز ہو جاتا۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے بینا نے اور میر نے بہت مشکل حالات دیکھے۔ بینا اور میر بہت چھوٹے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے محنت مزدوری کی لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ بینا کی والدہ عابدہ بیگم نے کپڑے سلائی کر کے دونوں بچوں کو پالا۔ قیوم صاحب نے ہمیشہ بھائی ہونے کا فرض ادا کیا لیکن بہن اور ان کے دونوں بچے بہت خوددار تھے، کبھی اپنے ماموں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔
قیوم صاحب کے علاوہ بینا کے ایک چھوٹے ماموں اور بھی تھے. ان کا نام واجد تھا جو بہت زیادہ پیسے والے تھے، مگر ان کا سارا پیسہ ان کی امیر بیوی کی وجہ سے تھا. وہ ماموں تو بس اپنی بیوی کے غلام تھے، جو بیوی کہتی وہی کرتے تھے. ان ماموں سے بینا کے سسر اور والدہ کا میل ملاپ بہت کم ہی تھا. چھوٹے ماموں کی بھی 2 اولادیں تھیں اور دونوں بیٹیاں تھیں، سمرہ اور مریم. اور ان دونوں بیٹیوں کا نخرہ 7ویں آسمان پر ہوتا تھا. انہیں اپنے ماں باپ کی دولت کا بہت گھمنڈ تھا، تو وہ اپنے تایا اور پھپھو سے ملنا اتنا گوارا نہیں کرتی تھی. جب ان کے ماں باپ بھی قیوم صاحب اور ان کی بہن عابدہ سے ملنا گوارا نہیں کرتے تھے، سمرہ اور مریم کیوں ان غریب رشتہ داروں کو اتنی اہمیت دیتی؟ بچے تو وہی سیکھتے ہیں جو ان کے ماں باپ انہیں سکھاتے ہیں. بینا گہری سوچ میں تھی جب ولید کمرے میں آیا. ولید نے اسے پکارا اور اپنے جوتے اتارنے لگا، لیکن بینا کا دھیان ہی نہیں تھا. ولید نے پھر آواز دی، بینا. تو بینا چونک گئی اور اس نے ولید کو دیکھا اور پوچھا، آپ کب آئے؟ اور فوراً اٹھی. تم کہاں گم؟ آج میرے پکارنے پہ تم نے کوئی جواب نہیں دیا. اپنی گھڑی اتار کے ولید نے بینا کو پکڑائی تھی. وہاں اپنا موبائل اس نے سائڈ میں رکھا. بینا نے کہا، کہیں نہیں، آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں. بینا فوراً ٹھنڈا پانی لے کر آئی اور لا کے ولید کو دیا. ولید نے پوچھا، کیا ہوا؟ کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ. گلاس بینا کو تھماتے ہوئے ولید نے پوچھا. نہیں، کچھ خاص نہیں، آپ چینج کر کے فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں. بینا اٹھنے لگی کہ ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کے واپس بٹھایا اور پوچھا، بتاؤ کیا ہوا بینا؟ ولید کے پوچھنے پر گہرا سانس بھر کے رہ گئی اور پھر جو دن میں دعا نے کیا وہ سب کچھ اس نے ولید کو بتایا. ولید کو بہت غصہ آیا لیکن برداشت کر گیا. دعا کی اتنی جرت نہیں کہ کل وہ انکار کر سکے. دیکھتا ہوں میں کیسے منع کرتی ہے دعا. ولید کو غصے میں دیکھ کر بینا پریشان ہو گئی. پلیز ولید، آپ پریشان مت ہو، ممانی نے پہلے ہی بہت پریشانی لی ہوئی ہے، معاملے کو آرام سے حل کریں. بینا کی بات پہ ولید نے سر نفی میں ہلایا. یہ معاملہ آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے، اور کمرے سے باہر نکل گیا. ولید کا رخ اپنے والد کے کمرے کی جانب تھا جہاں پہلے سے عدالت لگی ہوئی تھی. دعا باپ کے قدموں میں بیٹھی تھی. پلیز بابا، ایک بار آپ حامد سے مل لیجئے، وہ بہت اچھا انسان ہے. دعا اپنے والد سے فریاد کر رہی تھی جبکہ دروازے میں کھڑا ولید یہ الفاظ سن کے وہیں جم گیا. قیوم صاحب کا سر جھکا ہوا تھا. ان کی بڑی بیٹی نے آج ان کا سر جھکا دیا. صالحہ، اس سے کہو یہ یہاں سے چلی جائے، مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا. تبھی دروازے پر بینا بھی آ گئی. دعا نے کہا، بابا ایسے مت کہیے، میں مر جاؤں گی. مجھ سے منافقت نہیں ہوتی بابا. وہ روئے جا رہی تھی. بس کرو دعا، اور کتنا ستانا ہے ماں باپ کو، ہم تو اولاد پیدا کر کے مجرم ہو گئے. صالحہ بیگم غصے سے بولی تو لہجہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا. امی، آپ تو سمجھیں، آپ جانتی ہیں میں میر کو پسند نہیں کرتی، تو اس سے نکاح کیسے کر لوں؟ دعا غصے سے بولی. تم نے نکاح کو مذاق سمجھا ہوا ہے کیا؟ ولید غصے میں اندر آیا اور دعا کو غصے سے بولا، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ بولو، ماں باپ کو کس بات پہ تنگ کر رہی ہو؟ جانتی ہو کل نکاح ہے اور آج یہ ڈرامے کر رہی ہو. جان لے لوں گا میں تمہاری. دعا بھڑک گئی. چھوڑیں مجھے، آپ کا کوئی حق نہیں ہے اس طرح مجھ پہ چلائیں. آپ سب میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. میں حامد کو پسند کرتی ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گی. چٹاخ! ولید کا ہاتھ اٹھا. سبھی سکتے میں آ گئے. دعا کا بے شرمی سے اپنی محبت کا اس طرح برملا اظہار کرنا ولید کو طیش دلا گیا. کرواتا ہوں تمہارا نکاح حامد سے. وہ اسے غصے سے اس کے بازو کو پکڑ کے کمرے سے لے کے جانے لگا. رکو ولید! قیوم صاحب نے ولید کو پکارا تو ولید کے قدم رک گئے. چھوڑ دو دعا کو. قیوم صاحب کی اس بات پہ ولید نے شکوہ کرنے والے انداز میں اپنے باپ کو دیکھا. قیوم صاحب نے پھر اشارہ کیا کہ وہ دعا کو چھوڑ دے اور خود صالحہ بیگم کی جانب مڑے اور بولے، اس بدذات سے کہو اس لڑکے کو بولے رشتہ لے کے آئے. میں اب اسے زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا. قیوم صاحب ضبط کرتے ہوئے بولے تو ولید حیرت سے انہیں دیکھنے لگا. بابا کل نکاح ہے، مہمانوں نے آنا ہے اور آپ یہ بول رہے ہیں؟ ماموں ٹھیک بول رہے ہیں ولید. بینا نے بھی اندر آتے ہوئے ولید کو جواب دیا اور دعا کو گھورتے ہوئے اسے دیکھا اور بولی، میر کا نکاح دعا سے نہیں حیا سے ہوگا. بینا کی بات پہ سب نے اسے حیرت سے دیکھا. ماموں جان، مجھے میر کے لیے حیا کا رشتہ چاہیے جو میرے بھائی کو ڈیزرو کرتی ہے. امید کرتی ہوں آپ مجھے ناراض نہیں کریں گے. بینا کی بات پہ قیوم صاحب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. انہوں نے بینا کے سر پر ہاتھ رکھا. دور کھڑی حیا کو اپنے پاس بلایا. وہ آنسو صاف کرتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آ گئی. کیا ہوا میری بیٹی؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا اپنے بابا کے لیے یہ نکاح قبول کرو گی؟ بابا جان، آپ جو کہیں گے میں کروں گی، بس آپ روئے نہیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے جاتے. وہ قیوم صاحب کا چہرہ آنسوؤں سے صاف کرتی ہوئی معصومیہ انداز سے بولی. قیوم صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھر آئی. صالحہ بیگم نے بھی آنسو صاف کیے. بس تو پھر طے ہو گیا، کل میر اور حیا کا نکاح ہوگا. حیا میری بھابھی بنے گی. بینا نے مسکراتے ہوئے حیا کو گلے سے لگایا اور پلٹ کر شوہر کے پاس آئی اور بولی، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. اس کا بازو پکڑ کے دبایا تاکہ وہ اپنا غصہ چھوڑ دے.
دعا ان سب کو ایک طرف مطمئن دیکھ کر وہاں سے خاموشی سے چلے گئی۔ میرے میر کو صرف حیا ہی ڈیزرو کرتی ہے، یہ کہہ کے بینا نے سب کو مطمئن کر دیا، اور ساتھ میں ہی بینا نے ماموں جان اور ولید سے کہا کہ جتنے مہمانوں کو کل نکاح کا دعوت نامہ بھیجا تھا ان سے معذرت کر لیں، ان سے بولیں کچھ مصروفیات کی بنا پر ہم کل کی دعوت کینسل کر رہے ہیں۔ جتنے کم لوگ ہوں گے نکاح میں اتنی کم باتیں بنیں گی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جب لوگوں کو نکاح کا پتہ چل جائے گا تو ہم انہیں کسی نہ کسی طرح مطمئن کر دیں گے اور کوشش کریں گے کہ دعا اور حیا کی شادی ایک ساتھ کریں، اور شادی میں سب کو پتہ چل جائے گا کہ حیا کی شادی میر کے ساتھ ہو رہی ہے، دعا اور میر کی نہیں ہو رہی، بلکہ دعا اس لڑکے حامد کی ہو رہی ہے۔ کل اگر یہ سب کچھ سب کے سامنے آیا تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ بینا کی یہ باتیں سن کے ولید نے اور قیوم صاحب نے سر ہاں میں ہلایا، اور ولید فون اٹھوا کے سب رشتہ داروں کو کل کی دعوت منسوخ کرنے کی اطلاع دینے لگا، اور بہانہ بنایا کہ دراصل میر کا کل بہت اہم امتحان ہے، جس کی وجہ سے میر امتحان دینے کے لیے آج ہی شہر سے باہر چلا گیا ہے، تو کل اس کا نکاح دعا کے ساتھ ہم کینسل کر رہے ہیں۔ جب اگلی تاریخ مقرر کریں گے تو آپ لوگوں کو دوبارہ دعوت نامہ مل جائے گا۔ دوسری طرف کمرے میں آ کے دعا بینا کی نقل اتار رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ہاں میرے میر کو تو صرف حیا ہی ڈیزرو کرتی ہے۔ ارے اس جیسے بونگے کو حیا جیسی لڑکی ہی ڈیزرو کرے گی۔ اپنا غصہ کسی نہ کسی طرح کم کرنے کے لیے دعا پورے کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے دعا نے حامد کو کال ملائی۔ حامد ابھی دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کر کے گھر آیا تھا۔ دعا کی کال آتی دیکھ کے حامد کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ابے یار، ایک تو یہ جان کا روگ بن گئی ہے، نہ ہاتھ آتی ہے نہ جان چھوڑتی ہے۔ کال کاٹ کے وہ اندر داخل ہوا اور دعا کو میسج کیا، ابھی بہت بزی ہوں، دوست ہیں، ان کے سامنے بات نہیں کر سکتا، وہ جائیں گے تو بات کروں گا۔ موبائل کو واپس جیب میں ڈالا اور اندر آ گیا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا اسے ایک چپل کھینچ کر پڑی، جسے اس نے فوراً ہی پکڑ لیا اور بولا، کیا ہو گیا امی اتنا غصہ؟ ماں نے کہا، جا دفع ہو جا جہاں سے آیا ہے۔ امی ایسے تو نہیں بولیں، آپ تو میری امی ہیں، آپ کے بنا آپ کا حامد کچھ بھی نہیں۔ وہ ماں کا ہاتھ چومتا ہوا بولا، ہاں تبھی سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، تب ماں کی یاد نہیں آتی؟ وہ افسردگی سے بولی، بس امی دعا کریں جلدی سے میرا مال مجھے مل جائے، پھر ہمارے دن بھی پھر جائیں گے۔ وہ دھیرے سے بولا، کچھ بولا تم نے؟ حامد کی والدہ اونچا سنتی تھی، انہیں سمجھ نہیں آیا۔ حامد نے کہا، کچھ نہیں امی، بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ ہے؟ وہ ہاتھ جھاڑتا ہوا کچن کی جانب گیا، ہاں دال بنی ہے کل کی، وہی کھائی، تمہارے لیے بھی رکھی ہے بچا کے، چاول بھی رکھے ہیں، کھا لو بیٹا کھانا۔ یہ کہہ کے انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی، جبکہ دال چاول پہ حامد کا منہ بنا تھا۔ میر، میری بات سن رہے ہو نا تم؟ فون پہ میر کو ساری بات بتاتے ہوئے بینا اس کی رائے لے رہی تھی، جو بالکل ہی چپ ہو گیا تھا۔ میر، بینا نے اسے دوبارہ پکارا، آپی یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ کل نکاح ہے اور آج؟ میر تو غصے سے سلگنے لگا، میر مجھے نہیں لگتا کہ دعا تمہارے لائق ہے، جس طرح کی باتیں آج میں نے سنی ہے نا، اگر تم سن لیتے تو تم اسی وقت منع کر دیتے، اچھا ہوا کہ وقت رہتے اس کی اصلیت ہمارے سامنے آ گئی ہے، اور تم تو جانتے ہو حیا شروع سے ہی کتنی پیاری اور سگڑ ہے، معصوم ہے، لیکن بچپن کے رشتے کی وجہ سے میں بھی چپ ہو گئی تھی۔ اب اگر اللہ نے تمہارا حیا کے ساتھ جوڑ لکھ دیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے لیے ایک انعام سمجھو۔ لیکن آپی، امی کے بارے میں سوچا ہے آپ نے؟ جب انہیں پتہ چلے گا تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ کیا وہ راضی ہوں گی؟ میر کو اس دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ عزیز تھا تو اپنی ماں تھی، اور اس کے بعد اپنی بہن بینا۔ تم امی کی فکر نہیں کرو، ایک بار نکاح ہو جائے تو میں انہیں سمجھا لوں گی، بس تم خود اپنا مائنڈ سیٹ کر لو، اس لیے رات کو تمہیں فون کیا ہے۔ میں کیا سیٹ کروں آپی، راتوں رات یہاں فیصلے بدل رہے ہیں، انسان کے جذبات کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ بینا کو میر بہت زیادہ پریشان محسوس ہوا۔ میر، مجھے صرف ایک بات بتاؤ، کیا تم ایک ایسی لڑکی سے شادی کرو گے جس کے دل میں پہلے سے ہی کوئی اور موجود ہو؟ کیا ایک ایسی لڑکی کو تم قبول کر لو گے؟ صرف مجھے یہ بتا دو۔ بینا کی بات پر میر ایک دم خاموش ہو گیا۔ میں جانتی ہوں میری یہ بات بہت مشکل فیصلہ ہے، لیکن آنے والے وقت کے لیے یہی فیصلہ ہم سب کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، انشاءاللہ حیا تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ میر کو خدا حافظ کہتے ہوئے بینا نے کال بند کر دی۔ اسی وقت ولید کمرے میں داخل ہوا، اس نے آ کے بینا کو بتایا، میں نے کل کا دعوت نامہ منسوخ کر دیا ہے، اب صرف چند لوگوں کی موجودگی میں ہی میر اور حیا کا نکاح ہوگا۔ بینا نے ولید سے پوچھا، آپ نے کیا بول کے دعوت نامہ منسوخ کیا ہے؟ تو ولید نے کہا، میں نے مہمانوں کو بتایا ہے کہ میر کو CSS کے امتحان کے لیے ایمرجنسی میں اسلام آباد جانا پڑ گیا ہے، اور اس کا جانا نہایت ہی ضروری تھا، تو اس لیے ہم کل کا نکاح کینسل کر رہے ہیں، اور جیسے ہی میر امتحان دے کر واپس آتا ہے تو جو نکاح کی دوسری تاریخ رکھی جائے گی ہم دوبارہ دعوت نامہ انہیں دے دیں گے۔ اس طرح کر کے میں نے مہمانوں کو ٹال دیا ہے۔
بینا کہتی ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، لیکن ولید کے چہرے پہ ابھی بھی بہت پریشانی تھی۔ بینا ولی سے کہتی ہے آپ نے کھانا نہیں کھایا، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آؤں؟ ولید نے کہا نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، رہنے دو۔ وہ سر دباتا ہوا ایک طرف بیٹھ گیا۔ دیکھیں ولید، کھانا نہ کھانا تو کوئی حل نہیں ہے نا، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اب کل تک آپ اسی پریشانی میں رہیں گے تو اپنی طبیعت خراب کر لیں گے۔ آپ کو تو ماموں جان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہوگا، اللہ سے اچھے کی امید رکھیے۔ میں کھانا لگاتی ہوں۔ بینا ولید کو حوصلہ دیتے ہوئے اٹھی کہ ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کے واپس بٹھا لیا اور پوچھا تم اتنے مشکل حالات میں بھی اتنی نارمل کیسے رہ لیتی ہو؟ مطلب تمہیں بالکل بھی پریشانی نہیں ہو رہی؟ حالانکہ جانتی ہو کہ بینا نے ولید کی بات کاٹی اور بولی ولید آپ ضرورت سے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، سب اللہ پر چھوڑ دیں، جو ہوگا بہتر ہوگا، پریشان نہیں ہو، میں ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بینا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے محبت سے کہا تو ولید نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ کہاں تھے تم؟ کتنی دیر سے میں تمہیں فون کر رہی ہوں اور تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ صبح کے 9 بج رہے تھے اور دعا مسلسل حامد کو فون ملا رہی تھی جو نظر انداز کر رہا تھا۔ اب جب اس نے فون اٹھایا تو دعا غصے میں بولی، حامد بھی غصے میں بولا کیا یار، میرے 100 کام ہیں تو اب اس بات کے پیچھے پڑ جاؤ گی؟ خیر بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیا کہنا چاہتی ہو؟ حامد نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھو حامد، تمہاری خاطر میں نے اپنے گھر میں اسٹینڈ لے لیا ہے اور تم اس طرح بات کر رہے ہو میرے ساتھ؟ دعا کی بات پر حامد ایک دم چونکا اور پوچھا کیسا اسٹینڈ؟ وہ حیران ہو گیا تو دعا نے اسے اپنے گھر میں ہونے والی ساری بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ میر سے اب دعا کا نہیں بلکہ حیا کا نکاح ہوگا۔ حامد اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور بولا تم نے نکاح سے انکار کر دیا؟ تو دعا چیخ کر بولی تو میں اتنی دیر سے تمہیں کیا کہانی سنا رہی ہوں، کہہ تو رہی ہوں کہ ہاں میں نے انکار کر دیا، اب تم جلدی سے اپنی امی کو لے کے آؤ ہمارے رشتے کے لیے۔ دعا نے اسے ساری بات بتائی۔ اتنی جلدی؟ ہوش میں تو ہو، ابھی تو میں اپنے پیروں پہ بھی کھڑا نہیں ہوا، رشتہ کیسے لے کر آؤں؟ میری امی کبھی نہیں مانیں گی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو حامد؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ ہاں تو محبت سے پیٹ تھوڑی بڑھتا ہے، محبت اپنی جگہ ہے، لیکن میں اپنے پیروں پر تو کھڑا ہو جاؤں۔ تم جانتی تو ہو میں کچھ نہیں جانتی، تم کل اپنی امی کے ساتھ آ رہے ہو رشتہ لے کے، اور شادی تب ہم کریں گے جب تمہیں نوکری مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ دعا نے حامد سے کہا۔ حامد غصے میں آ گیا اور دعا کو بولا تمہارا دماغ خراب ہے دعا، میرے سے کچھ امید مت رکھنا کہ میں رشتہ لے کے آؤں گا، سمجھی تم؟ اور دوبارہ مجھے فون مت کرنا۔ حامد نے دعا کو کھری کھری سنا کے فون بند کر دیا۔ ایسے فضول میں ہی میرے پیچھے پڑ گئی ہے، اس کو لگتا ہے میں نے اس سے محبت شادی کرنے کے لیے کی ہے۔ ارے یہ تو ایک ٹائم پاس لڑکی ہے، شادی تو میں بہت امیر لڑکی سے کروں گا، اس سے تو کبھی بھی نہیں۔ حامد اپنے دماغ میں دعا کو باتیں سناتا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ دعا اپنے موبائل کو دیکھتی رہ گئی۔ جس انسان کے لیے اس نے گھر والوں کے سامنے اسٹینڈ لیا، اس شخص نے کتنی آسانی سے اسے چھوڑ دیا۔ دعا کی آنکھوں میں بے شمار آنسو آ گئے، لیکن وہ اپنا دکھ اب کسی سے نہیں بانٹ سکتی تھی۔ ایک جھوٹی اور راہ چلتی محبت کی خاطر دعا نے اپنوں کو دھوکہ دیا اور اپنے پاؤں پہ بھی کلہاڑی ماری، لیکن اس کے باوجود دعا خاموش تھی۔ میر حسن ولد عثمان حسن، آپ کا نکاح حیا قیوم بنت قیوم احمد کے ساتھ بحق عوض حق مہر 2 لاکھ روپے طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ پر عابدہ بیگم نے حیرت سے وہاں موجود لوگوں کو دیکھا۔ ایک منٹ مولوی صاحب، شاید آپ کو غلطی ہوئی ہے، لڑکی کا نام حیا نہیں دعا ہے۔ عابدہ بیگم نے مولوی صاحب کے الفاظ کو درست کیا۔ صالحہ بیگم اور قیوم صاحب کی نظریں بینا پر اڑ گئیں۔ بینا آگے بڑھی اور اپنی ماں کے پاس آ کر ان کے کان میں بولی امی نکاح واقعی حیا سے ہی ہو رہا ہے، دعا سے نہیں، پلیز یہ نکاح ہونے دیں، اس کے بعد میں آپ کو ساری بات بتا دوں گی۔ بینا نے نہایت عاجزی سے اپنی ماں سے کہا، جبکہ عابدہ بیگم کے چہرے پر ایک غصے نے لہر لے لی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھیں اور بولیں یہ کیسا مذاق ہے؟ آج ہم دعا اور میر کے نکاح کے لیے آئے ہیں اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں نے مہمانوں کو کیوں نہیں بلایا۔ میر نے بھی مجھے منع کر دیا مہمانوں کو بلانے سے، جبکہ مجھے تو بارات لے کر آنی تھی ایک مکمل طریقے سے، مگر میر نے کہا کہ نہیں، ماموں جان نے منع کیا ہے، ماموں جان آپ کو سمجھا دیں گے۔ اور اب میں یہاں پہ آئی ہوں تو یہاں پہ کہانی تو یہ شروع ہو گئی ہے کہ دعا کی جگہ حیا سے میرے بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ اچانک سے دعا کی جگہ حیا کیوں؟ وہ غصے سے بولیں۔ بینا نے کہا امی آپ ایک بار یہ نکاح تو ہو لینے دیں۔ بینا بس، اب مجھے کچھ نہیں سننا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میں یہاں اپنے بیٹے کے بچپن کی منگیتر کے ساتھ اس کے نکاح کے لیے آئی ہوں، یہ نکاح حیا سے نہیں دعا سے ہی ہوگا۔ بھائی صاحب آپ کچھ کیوں نہیں کہہ رہے؟ عابدہ بیگم اپنے بھائی کی جانب مخاطب ہوئی۔
امی ماموں کی کوئی غلطی نہیں ہے، دعا یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، اس لیے ماموں جان نے بھی حیا اور میر کے نکاح کے لیے حامی بھر لی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اب کی بار وہ بینا کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولی۔ امی میں آپ کو نکاح کے بعد ساری باتیں بتا دوں گی، پلیز اس وقت نکاح تو ہونے دیں۔ ہرگز نہیں، میں یہ نکاح نہیں ہونے دے سکتی۔ تو کیا آپ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کریں گی جو آپ کے بیٹے کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی؟ زور زبردستی کریں گی آپ اس کے ساتھ؟ بینا کی آواز بھی تیز ہو گئی۔ میر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح ایک ایسی لڑکی سے کر دوں جو ماں باپ کے دباؤ میں آ کے میرے بیٹے سے شادی کر رہی ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر دعا کے اوپر اس کے ماں باپ دباؤ نہیں ڈال سکتے تو حیا کے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس کے ساتھ کیوں زور زبردستی کر رہے ہیں؟ کیا یہ منافقت نہیں؟ اور میں اس لڑکی کو کبھی بھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی، جیسے بڑی بہن ویسی چھوٹی بہن۔ میر چلو میرے ساتھ، یہ نکاح نہیں ہوگا، عابدہ بیگم نے سخت الفاظ میں کہتے ہوئے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ امی پلیز خدا کے لیے ایسا مت کیجیے، آپ نکاح کرنے آئی ہیں، اگر آپ ایسے چلی جائیں گی تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ بینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بینا، میں نے تمہیں اتنا حق نہیں دیا کہ تم میر کی زندگی کا فیصلہ کرو۔ مانتی ہوں کہ تم میر کی بہن ہو، لیکن بھولو مت ماں ابھی زندہ ہے، میر کی زندگی سے متعلق ہر فیصلے کا اختیار مجھے ہے۔ تم بہن ہو، بہن رہو، ماں مت بنو۔ امی میری بات سنیں، آپ ہی جو کہہ رہی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میر کے بولنے پر عابدہ بیگم نے غصے والی نگاہ میر پر ڈالی۔ میر، اگر تمہیں یہ نکاح کرنا ہے تو تم کر لو، اپنی بہن کی بات مان لو۔ میں جا رہی ہوں، اپنی ماں کے بغیر ہی تمہیں نکاح کرنا پڑے گا، میں تمہارے اس نکاح میں شامل نہیں ہوں گی، جیسے تم دونوں کی مرضی ہو کرو۔ یہ کہہ کے عابدہ بیگم غصے سے کہتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ میر نے اپنے ماموں جان کی طرف دیکھا اور بولا، ماموں جان میں آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، میں یہ نکاح لازمی کروں گا، میں ایسے نہیں جا سکتا۔ قیوم صاحب نے کہا، نہیں میر، میری بہن کی مرضی نکاح میں شامل نہیں اور میں اپنی بہن کو ناراض نہیں کر سکتا۔ جب میری بہن راضی نہیں تو پھر یہ نکاح نہیں ہوگا۔ جاؤ اپنی ماں کے ساتھ بیٹا، مجھے تمہاری تابعداری پر بہت فخر ہے۔ قیوم صاحب نے میر کا کندھا تھپتھپایا اور اسے باہر جانے کو بولا۔ میر نے ایک نظر بینا کی جانب دیکھا جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، اور پھر خاموشی سے باہر دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہیں حیا کا دل ایک لمحے کو تھم سا گیا۔ سب ایک دوسرے کو چور نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس وقت قیوم ہاؤس میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ساری غلطی بینا تمہاری ہے، تمہیں پھپھو کو سب کچھ پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ ولید انتہائی غصے سے بھڑکا جبکہ بینا کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ ولید خود پہ قابو رکھو، بینا نے سب کا بھلا ہی سوچا، اب جو ہو گیا بات کو یہیں ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے سب مہمانوں کو پہلے ہی منع کر دیا تھا، آج ہماری عزت رہ گئی ہے، اگر ہم نے منع نہیں کیا ہوتا تو شاید آج ہماری عزت مٹی میں رل کر رہ جاتی۔ قیوم صاحب نے معاملے کو ٹھنڈا کیا، ماموں جان میری نیت غلط نہیں تھی، امی کی سخت طبیعت سے آپ تو واقف ہیں، آپ کی تو سگی بہن ہے، میں نے یہی سوچا کہ نکاح کے بعد آرام سے انہیں ہر بات سے سمجھاؤں گی تاکہ وہ پریشانی میں کہیں بیمار نہ پڑ جائیں، لیکن انہوں نے تو میری ایک نہیں سنی۔ بینا کا دکھ کم ہی نہیں ہو رہا تھا جبکہ دعا اسے آنسو بہاتا دیکھ کر سر جھٹکتی ہوئی کمرے میں حیا کے پاس آئی جو دلہن کے لباس میں بیٹھی ہوئی تھی اور بنا نکاح کے ہی رہ گئی۔ کمرے میں آئی تو سب کچھ خراب ہوا تھا اور حیا نے اپنا سارا زیور اتار کے دور پھینکا تھا۔ ہاں، یہ وہی زیور تھا جو آج ہی بینا نے دعا کے ہاتھ سے واپس لیا تھا اور بولا تھا کہ یہ زیور حیا کا ہے اور حیا ہی پہنے گی، اور وہی زیور آج حیا کا بھی نہ ہوا اور میر اور پھپھو بنا حیا سے نکاح کیے ہی اسے دلہن کے لباس میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب وہی زیور اس وقت زمین پر گرا اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ دعا نے حیا کے پاس آ کے کہا، چھی چھی، بہت افسوس ہوا، دلہن بن کے تمہارا نکاح نہیں ہوا نا؟ حیا نے اسے بہت غصے سے گھورا۔ دعا نے کہا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو، شکر کرو بچ گئیں، جسے میں نے ٹھکرایا اسے تمہارے پلے باندھا جا رہا تھا، بھئی تمہاری اپنی بھی تو کوئی مرضی ہے نا، ایسے ہی تمہارا نکاح کرنے لگے تھے۔ اب کی بار دعا نے پیار سے حیا کو سمجھایا تو حیا غصے سے بھڑک گئی، دور رہو مجھ سے، نفرت ہے مجھے تم سے، ہمیشہ میری خوشیوں کو کھا گئی تم، اور آج بھی تمہاری وجہ سے میرے ساتھ یہ سب ہوا، تم بہت بری ہو دعا، تم کبھی خوش نہیں رہو گی، کبھی نہیں۔ حیا غصے سے بولتی اسے کمرے سے دھکا دیتی باہر نکال چکی تھی۔ ایک حیرت کسی کیفیت تھی اس وقت دعا کی، اس کی چھوٹی بہن جس نے اسے ہمیشہ آپ کہہ کے مخاطب کیا، اسے ہمیشہ عزت دی، آج وہ اسے تم کہہ رہی تھی اور کیا کچھ نہیں بولا تھا دعا کو۔ حیا کا انداز سمجھ نہیں آیا۔ گھر آتے ہی عابدہ بیگم کا رو رو کے برا حال تھا
اور میر انہیں کب سے منا رہا تھا، تم دونوں بہن بھائی مل کے مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ انہوں نے شکوہ کیا، نہیں امی، آپ کو دھوکہ دینے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، بس وہاں حالات ایسے ہو گئے کہ آپ ہی کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا۔ وہ بے بسی سے بولا، راستہ ہے میر؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی۔ میر نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ عابدہ بیگم نے کہا، دعا تمہاری بچپن کی منگیتر ہے، مطلب صرف تمہاری ہے وہ، اس پہ پہلا حق بھی صرف تمہارا ہے، وہ کچھ بھی کہے مجھے یقین نہیں، میری بہو صرف دعا ہی بنے گی۔ اب یہ تم پہ ہے کہ تم اسے کیسے میری بہو بناتے ہو، امتحان ہے تمہاری عزت کا، تمہاری غیرت کا۔ عابدہ بیگم اسے کس بات کے لیے اکسا رہی تھی وہ سمجھ رہا تھا، لیکن کیا وہ کسی ایسی لڑکی کو اپنا سکتا تھا جو کسی اور سے پیار کرتی تھی؟ میر سوچو مت، اگر وہ کسی اور سے محبت کرتی بھی ہے تو نکاح کے بعد سب بھول جائے گی، راہ چلتے کوئی اچھا لگ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا سمجھے تم۔ عابدہ بیگم نے میر کو آئینہ دکھایا اور چلی گئیں۔ اور ہاں بیٹا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دل سے پوچھو وہ کسے چاہتا ہے، دعا کو یا حیا کو؟ جب فیصلہ کر لو اس کے بعد ہی اب بات ہوگی۔ وہ سختی سے اپنی شال جھٹکتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ اب انہوں نے مطمئن ہو کے گہرا سانس لیا اور اپنا موبائل اٹھایا اور بینا کو ایک فون کیا اور واپس رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ بینا نے جب اپنی ماں سے فون پہ بات کی تو اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ گئی اور اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور خاموشی سے اٹھ گئی۔ اب بینا کا رخ باتھ روم کی جانب تھا، شکرانے کے نفل بھی تو ادا کرنے تھے۔